بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ لنکا سیلون جو بحیرہ ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جھوبن دکھا رہی تھی، اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیب سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں کے ٹولے نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کے چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا تھا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط میں لکھا، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ بصرہ آنے والے کاشی سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر آپ نے سپاہیوں کا جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا ہو تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران و روم کے ظالم اور مغرور تاجروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیں۔ یہاں پر بے شمار بیویائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔